یہ تھی وہ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اہل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتہ ہو. نبی کی شان دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. دوسروں کے اہل تو وہی ہوں گے کہ جو ان کے جن سے خونی رشتہ ہوگا، مگر نبی کے اہل وہ ہوں گے جو نبی کے راستے پر ہوں گے. سمجھا؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان فیملی کے اندر، یہ اہل کے اندر حضرت حمزہ تو آ جائیں گے، لیکن ابو طالب نہیں آ رہے ہیں، ابو لہب نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دین پر نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آل سے مراد وہ ہرگز نہیں ہو سکتے کہ نبی سے ان کا خونی رشتہ ہو، چاہے وہ نبی کے راستے پر نہ ہو. بلکہ اس کے برعکس علماء کا اور امت کا پورا اتفاق ہے کہ آل محمد میں پوری امت محمد جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے راستے پر ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ تیرا اہل نہیں ہے کیونکہ تیرے راستے پر نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ جاہلوں والی بات مت کر. یعنی کیا مطلب؟ نبی کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے میرا اہل کون ہے. خونی رشتے کی بنیاد پر کسی کو اہل نہیں سمجھنا. نبی دوسروں جیسا نہیں ہوتا. تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں ان کا دعا فرمانا گناہ کب ہو سکتا ہے، نافرمانی کب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اہل کے لفظ کو سنا تھا اور اس سے جو عام معنی دنیا میں مراد دیے جاتے ہیں وہ معنی مراد دیے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اس لفظ کے اندر کچھ اور تھی. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کو لڑتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے ایک ہاتھ مار دیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارا، اس کی جان نکل گئی. اب کسی شخص کو قتل کر دینا، بھائی لڑائی لڑ رہے تھے تو لڑنے میں کسی کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا. یہ قتل جو ہے کیا اس کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا کہ جو نبی سے سرزد ہوا؟ نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ قتل اس کو کہتے ہیں کہ اس ایسے طریقے سے مارنا کہ جس مارنے سے آدمی مرتا ہی ہو، اس کو قتل کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر اس طرح نہ مارا جائے، مارا ضرور مگر اس طرح نہیں مارا کہ جس طرح مارنے سے کوئی قتل ہو، کوئی مر جاتا ہو یا قتل ہو جاتا ہو، اس مارنے والے کو قاتل نہیں کہا جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مارا تھا، تو ہاتھ یہ کون مارتا ہے اس طرح سے اور اس ارادے سے کہ ساتھ کسی کی جان نکل جائے؟ تو اس لیے اس کو یوں کہا جائے گا کہ قتل ہوا مگر قاتل بن کر نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام قاتل نہیں تھے. تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں کہ جس میں ایک خطا اجتہادی ہوگا، ایک بے اختیاری کا ایک عمل ہوگا، ارادے کو اس میں دخل نہیں لیکن ہو گیا، اس میں حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی رہی ہو. تو انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی تو ہو سکتی ہے لیکن معصیت نہیں. تو یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذل کا لفظ بچلا دیا. اچھا صاحب، خود اس مسئلے کو خود کہ نوعیت کیا تھی آدم علیہ السلام کی اس معاملے میں، خود اللہ میاں ایک جگہ جب شہادت دے رہے ہوں تو پھر اب اشکال نہیں رہتا. سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا. عہد کیا تھا؟ اس درخت کے قریب مت جانا. فنسیہ، وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس میں ہم نے کوئی یہ بات نہیں پائی کہ اس نے ارادتاً یہ کام کیا ہو. اللہ میاں خود فرما رہے ہیں. تو ارادتاً کوئی کام کرنا معصیت ہوتی ہے، بھول میں کوئی کام کرنا تو معصیت ہوتی ہی نہیں. اسی واسطے حدیث کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھ کر بھول میں کھا رہا ہو پی رہا ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ بھول میں ہی کھا رہا ہو. سمجھ میں آئے؟ تو بھول اناسی جو ہے وہ اس کو کذاکر، اناسی کذاکر، اسی واسطے اصول بنا کہ بھولنے والا ایسا ہے کہ جیسے یاد کرنے والا. اسی واسطے مسئلہ موجود ہے کہ ایک مسلمان اگر ذبح کے وقت میں بھول کر کے بسم اللہ نہ کہہ رہا ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ مسلمان کا یہ ذبیحہ پھر بھی جو ہے حلال ہوگا. اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ارادتاً نہیں چھوڑا، بھول کر کے چھوڑا ہے. اناسی کذاکر. تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. بھول کیا ہوئی؟ آپ اس تعلق سے وہاں اگر چلیں سورہ الاعراف کے اندر 8ویں سپارے میں 345
اور یہ 300 بلکہ 344 کے آخر سے لے لیں. 344 سورہ الاعراف اور آیت نمبر 20 ہے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما. شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کا بدن چھپا ہوا ہے وہ اس کے نتیجے میں کھل جائے. وہ بات تو آگے میں کہوں گا اس کا مطلب کیا ہے. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. اور شیطان نے کیا بات کہی دونوں سے کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو نہیں روکا مگر اس وجہ سے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یہ اس وجہ سے کہ تم اس میں ہمیشہ نہ رہ لے. جو اس کو کھائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا اور ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اور ملکوتی صفات پیدا ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, سمجھ میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے. تو یہ درخت کے اندر خاصیت ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور شیطان نے قسمیں کھا کر یوں کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور. پھر اس نے ان کو دھوکہ دیا شیطان نے. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت سے روکا ہوا تھا اور یہ رکاوٹ اور یہ ممانعت بحالی ابھی تک موجود ہے اور ہم کو رکنا چاہیے, یہ صورت نہیں تھی. شیطان نے دھوکہ دیا. شیطان نے کہا, علماء دو باتیں لکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ مثلا یہ کہا جائے کہ لاؤڈ اسپیکر میں مت بولیے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی بھی لاؤڈ اسپیکر سے مت بولیے. دوسرے معنی یہ کہ اس لاؤڈ اسپیکر سے مت بولیے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرٹیکولر جو خاص درخت ہے اس کے پاس مت جانا, اور اس قسم کے جتنے اور درختوں کو ہجرت میں وہاں جا سکتے ہیں. دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی جتنی قسمیں ہیں اس میں مت جانا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اس قسم کے جتنے پھل ہیں وہ مت کھانا. شیطان نے کہا یہ مراد نہیں ہے, یہ پرٹیکولر یہ درخت جو ہے اس کے طرف کے پھل کھانے کو منع کیا. اور درخت کھانے میں اور پھل کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس قسم کا مثلا آم ہے تو اس آم کو مت کھانا کے معنی کیا ہے؟ اس پھل کو مت کھانا کہ آم بالکل مت کھانا چاہے کسی درخت کے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے آم مت کھانا. شیطان نے اس میں سے ایک راستہ نکالا تھا. آدم علیہ السلام سیدھے تھے, وہ دھوکے میں آ گئے. دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتلائی تھی کہ ممانعت ایک وقت کے لیے تھی کہ جب تک کہ اس درخت کے کھانے کی صلاحیت آپ کے اندر نہ پیدا ہو جائے. اب جب کہ پیدا ہو گئی ہے وہ ممانعت ختم ہو گئی. میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جیسے کسی بچے کے تعلق سے کہا جائے خبردار خبردار اس کو روٹی نہ کھلائی جائے, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ چاہے بوڑھا ہو جائے جب بھی مت کھلانا, بلکہ یہ کہ بچہ جب تک بچپن کے اندر ہے یہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا, اس کو روٹی نہ کھلائی جائے. لیکن جب وقت آ جائے گا کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی تب روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو شیطان نے یہ معنی بھی بنایا. حاصل یہ ہوا کہ دھوکہ دیا تھا شیطان نے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے, مگر ہو گئی, وہ نافرمانی ہو گئی. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ کہ اب وہ دم بخود اور اب کوئی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے. اللہ نے تو روک دیا تھا, یہ شیطان نے آ کر ہمیں دھوکہ دیا, اور اللہ میاں نے پہلے فرما بھی دیا تھا دیکھو شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے, مگر ہم پھر بھی اس کے دھوکے میں آ گئے اور اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی. اب کیا منہ ہے میرے لیے کچھ منہ سے لفظ نکالنے کا؟ دم بخود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو ایک سزا کا اعلان سنایا, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا اترو یہاں سے. اترو کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. دو سزائیں مل رہی ہیں. ایک سزا تو ہے جنت سے نکلنا, اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں اب کیا ہوگا, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یعنی یہ کہ شیطان تمہارا دشمن, تم شیطان کے دشمن, یا تو یوں کہا جائے, یا پھر یہ کہ تمہاری اپنی اولاد میں اور نسل کے اندر دوستیاں کم ہوں گی اور دشمنیاں زیادہ ہوں گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن, بہن بہن کی دشمن, سمجھا دشمنیاں ہیں کہ چل رہی دنیا کے اندر. تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے تمہیں تکلیف ہوگی. اولاد کے آپس کے اختلاف اور لڑائی سے کس کو تکلیف ہوتی صاحب؟ ماں باپ کو ہوتی نہیں ہوتی.
تو تمہاری اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑے گی جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا. چنانچہ یہی ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہوئی، حابیل اور قابیل کی لڑائی جھگڑا آپ کے سامنے ہے. قرآن شریف نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایسا اختلاف کہ قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا. آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو تکلیف ہے. تو یہ ایک دوسری سزا، دو سزائیں سنائی گئی ہیں اس نافرمانی جو بھی کچھ ہوا ہے اس غلطی کی وجہ سے. اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا. دنیا زمین پہ جاؤ اور وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے دل لگانے کی جگہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک وقت تک کے لیے بھیجا جا رہا ہے. وہاں وہ وقت جیسے جیسے جس کا پورا ہوتا جائے گا وہاں سے ان سب کا بستر گول کیا جاتا رہے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، اور اب جب ڈانٹ پڑی تو معلوم ہوا کہ سانپ سونگ گیا. اب ہمت نہیں ہے کوئی لفظ منہ سے نکالیں اور معذرت بھی کریں کہ اے اللہ میں نے ارادتاً یہ نہیں کیا. کچھ بھی منہ سے لفظ نہیں نکل رہا. آخر کو نبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود ہی اس بیچارگی پر رحم آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی مداوع کیا اس صورتحال کا، اور جو دعا سکھلائی گئی، یہ دعا مانگو، دل میں ڈالا گیا اس کو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، حاصل کر لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. تابہ یہ لفظ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے. یہاں میں اس کو بتلا دوں، اور میں نے شاید پہلے ہی بتلایا تھا کہ تابہ یتوبو کے اصل معنی آتے ہیں لوٹنے کے، پلٹنے کے. یہ معنی ہے اصل تو. جب بندے کو اس کا فاعل بنایا جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کے تعلق سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، کبھی دوبارہ لوٹ آ کر یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے وہ توبہ کے معنی. اسی واسطے توبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے لحاظ سے تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو کام کیا گیا ہے، جو غلطی کی گئی ہے، اس پر شرمندگی ہو. فرمایا التوبۃ والندامہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ حرام کھائے جا رہے ہیں، سمجھ میں آیا، جو سامنے کھانا رکھا وہ کھا بھی رہے ہیں، اور اللہ میری توبہ جو میں کھا رہا ہوں اس کو معاف فرما دی. ارے بھائی اس کو چھوڑو تو صحیح، سمجھ میں آیا، جبھی تو توبہ کرو گے. تو دوسری بات یہ کہ اس فعل کو فوراً چھوڑ دینا، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا. یہ تین باتیں. اگر تین باتیں نہیں ہیں تو وہ توبہ جھوٹی ہے، اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا. تو جب فاعل توبہ کا بندہ ہو تب اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہ لوٹا کر یہ کام نہیں کروں گا. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، تاب اللہ ہو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سزا دینے کو، اپنے غصہ فرمانے کو واپس لے لیا ہے اور مہربانی کا فیصلہ فرما لیا. تو تاب یتوب کے معنی لوٹنے کے ہیں. تو فتاب علیہ، اللہ نے مہربانی فرمائی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم. اچھا صاحب، یہاں ایک اور بھی مسئلہ بتا دوں، اور وہ یہ کہ تواب جو ہے یہ ہے تو توبہ سے، اور سپر فارم ہے. اس کا اسم فاعل ہے تائب، سمجھ میں آیا، توبہ کرنے والا، اور تواب اس کی سپر فارم ہے. تو ہر انسان جو توبہ کرنے والا ہو اس کو تائب تو کہیں گے، تواب نہ کہیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تائب نہیں کہیں گے، تواب کہیں گے. سمجھ میں آیا، اگرچہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے مگر یہ خصوصیت ہے، اس لیے تواب کسی کو نہ، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بہت ہی توبہ کرنے والا ہو آپ اس کو تواب بول سکتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ کو تائب نہیں کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تواب ہی کہا جائے گا. انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ بلا شبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم نے کہا اترو تم اس جنت سے سب کے سب، یعنی مطلب یہ تم بھی جاؤ اور حوا بھی جائیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری طرف سے اگر ہدایت تم تک آئی سو تم میں سے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا
اور نہ وہ غم کریں گے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے، غور کرنے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، صرف ترجمہ پڑھنے سے ایک دم ذہن میں آئے گا۔ جب اللہ میاں نے ان کو توبہ سکھلائی، انہوں نے توبہ مانگ لی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فتاب علیہ، اللہ میں نے مہربانی فرمائی، تو پھر وہ سزا کیوں جو کہ تو باقی ہے؟ تو ہمیں آیا اس لیے کہ دوبارہ کہہ رہے ہیں اترو یہاں سے۔ تو جب اترنا جو ہے، اترنے کا حکم سزا کے طور پر تھا، تو پھر آخر توبہ جب قبول ہوگی تو یہ سزا کیوں بحالی باقی ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں صورت یہ ہے کہ اترنے کا فیصلہ تو بحالی ہی باقی ہے، لیکن یہ اترنے کا حکم پہلے بطور سزا کے تھا، اب بطور سزا کے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے۔ فیصلہ یہی رہے گا، مگر اب ہماری حکمت یہ ہے اس فیصلے کو باقی رکھیں، اگرچہ بطور سزا کے نہیں ہے بلکہ ہماری حکمت کو پورا کرنے کے واسطے۔ اور حکمت یہ ہے کہ ہم ایک نظام قائم کریں گے، نظام ہدایت کا، پیغمبروں کے بھیجنے کا، اپنی کتابوں کے اتارنے کا، یہ ایک نظام قائم کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہوگا، میں دوسرے لفظوں میں ایک بات بتاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے اور اختیار دیا ہے کہ تم ان دو راستوں میں سے ایک راستے کو اختیار کر لو۔ ایک راستہ فرما برداری کا ہے اور ایک راستہ نافرمانی کا۔ اس بات کو جانچنے کے لیے کہ انسان کس کی طرف زیادہ لپکتا ہے، تو پہلے ہی امتحان جو ہوا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو سامنے آئی وہ یہ کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی طرف چلتا ہے۔ مثلا غلطی ہوئی تھی، توبہ مانگ لی، اللہ میں نے توبہ قبول فرما لی، لیکن اب کہا جا رہا ابھی اور موقع دیا جاتا ہے، نیچے جاؤ، نیچے جا کر کے تم کو وہی اختیار دیا جائے گا کہ تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو یا فرما برداری کرنا چاہتے ہو۔ وہاں جا کر اب تم اپنے دوسرا امتحان دو، ایک امتحان یہاں ہوا، دوسرا امتحان وہاں جا کے دو، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے تو پھر اب ہمیشہ کے واسطے ان کو جزا ملے گی، اور جو اس امتحان میں فیل ہوں گے تو ہمیشہ کے واسطے ان کو سزا ملے گی۔ یہ ہے وہ بات۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اترنا اپنے ایک حکمت کی تکمیل کے واسطے ہے، سزا کے واسطے نہیں۔ اسی لیے فرمایا جا رہا، کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے میں فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اور یہاں کہا جا رہا اترو، مگر اب وہ سزا نہیں سنائی جا رہی بلکہ کہا جا رہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے جس ہدایت آئے گی جو اس کو قبول کر لے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو یہ ایک حکمت ہے جس کو پورا کرانا مقصود ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جنہوں نے میرے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کیا، جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا، میرے پیغام جو گئے اس کو انہوں نے رد کر دیا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہوں گے اور ان کو ہمیشہ اس جہنم میں رہنا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم کا نفاذ فرمایا، آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو دنیا میں زمین پہ اتار دیا۔ کہاں اترے؟ ابھی ایک مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو اللہ ہی کھولے تو یہ بات کھلتی، مگر چونکہ قرآن جو ہے وہ نہ تو ہسٹری کی کتاب ہے نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے تعلق سے کسی واقعے کا جتنا حصہ ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتلا دیتے ہیں، لیکن جس مضمون کا تعلق ہدایت سے نہیں، ظاہر ہے کہ قرآن اس کو کیوں بتلایا؟ بھائی اتارا تو، لیکن کہاں اترے تھے، زمین کے کس خطے میں اترے، پھر انہوں نے کیا کہا، یہ ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سری لنکا میں اترے تھے، سراندیپ اس وقت کہا جائے، پہلا نام اس کا جو ہے، تو آدم علیہ السلام وہاں اترے، اب حضرت حوا بھی وہیں اتری یا کسی اور جگہ اتر گئیں۔ لیکن یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ عرفات میں دونوں کا اجتماع ہوا، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کے، کہ وہاں ایک دوسرے وہاں ملے اور مل کر کے ایک نے دوسرے کو پہچانا اور ملاقات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حوا جو ہیں وہ جدہ کے اندر تھی، اسی واسطے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے، جدہ کہتے ہیں دادی، تو حوا کا مزار بھی وہاں بتلایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو مانا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی مانا جا سکتا، کوئی ضروری نہیں کہ سب صحیح ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا تاکہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پوری ہو۔ بس اس کے بعد یہ دوسرا رکوع انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. شروع میں سورہ بقرہ کے اس قرآن کو کتاب ہدایت فرمایا تھا کہ ہدی للمتقین. اب اس کتاب کے تعلق سے بنیادی طور پر انسانوں کے دو گروپ بن گئے تھے، یہ بن جاتے ہیں، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہ ماننے والوں کا. تو جو ماننے والے ہیں انہی کو کہا گیا کہ یہ متقین ہیں، جن کے یہ اوصاف ہیں، یہ عقیدے ہیں اور یہ اعمال ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نہ ماننے والوں میں بھی دو طرح کے، ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے کوئی ہدایت کا علم نہیں ہے، نبی نہیں آیا، نبی کا علم براہ راست ان کے پاس نہیں ہے، ایک بہت عرصے سے دور جاہلیت سے گزر رہے ہیں، اس واسطے بھی وہ نہ ماننے والوں کے زمرے میں ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا، جن کو معلوم ہے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، پیغمبرانہ علوم اور ہدایتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کو معلوم تھا، اور انبیاء نے کیا کیا باتیں کہیں اور کیا کیا پیشین گوئیاں کی ہیں، یہ سب ان کے پاس تھا. مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کی اور کفر کی راہ اختیار کی اور قرآن کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. پھر اس قسم میں بھی پھر دو طرح کے ہو گئے. ایک تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے علی الاعلان اپنا راستہ اس قرآن سے الگ اختیار کیا اور کہہ دیا کہ ہم کو قرآن نہیں ماننا. اور دوسری ایک قسم ان لوگوں کی تھی کہ جن کو ماننا تو نہیں تھا، نہ مانا، مگر شو یہ کرتے رہے، دکھلاتے رہے ہم مان رہے ہیں، ہم نے مان لیا ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہودی تھے، منافقین مدینے کے اندر، لیکن یہ تھا کہ کہتے یہ تھے کہ مسلمان ہوئے لیکن حقیقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور بڑی تعداد یہود کی وہ بھی تھی کہ علم تھا، یہ بات معلوم تھی کہ یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیشین گوئیوں والے پیغمبر ہیں جن کی پیشین گوئیاں انبیاء دیتے آ رہے ہیں،
مگر طبیعت میں کجی تھی، ٹیڑھپن تھا، اس واسطے پہچان لینے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ قرآن شریف نے تو اتنی کھلی بات ان کے تعلق سے کہہ دی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، کتاب سے مراد وہ تورات ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اولاد کو پہچاننے میں آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اب اولاد کو اتنے سال کے بعد دیکھا، پتہ نہیں میرا بیٹا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں آدمی اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے اور پہچان لیتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو سمجھا اور پہچان لیا کہ یہ پیشین گوئیوں والے نبی ہیں۔ مگر فرمایا کہ ان میں کی ایک جماعت اور ایک گروپ ہوا ہے جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے چھپایا۔ تو نہ ماننے والوں کی اتنی قسموں میں قدرتی طور پر وہی دو گروپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ قابل غضب بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پاس علم ہے اور علم کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا وہ گروپ جن کے پاس علم ہے مگر اندر سے تو انکار ہے اور ظاہر ان کا کیا ہے کہ ہم مان رہے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ انہی دونوں گروپ پر زیادہ لتاڑ ڈالی ہے۔ منافقین کے لیے تو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور یہود کے تعلق سے یہ ہے کہ جہاں تک مشرکین کا مسئلہ تھا وہ بھی انکار کرنے والے تھے، مگر زیادہ سے زیادہ دو آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بس دو آیتوں میں ان کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کر دیا۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے یہود کا، بنی اسرائیل کا، ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا ہے آیت نمبر 40 سے اور آیت نمبر 123 تک چلا جا رہا ہے۔ پہلے رکوع اجمال کا ہے، پھر آخر میں اجمال ہے، اور بیچ میں ان کے جرائم اور ان کو جو سزائیں دی گئیں اور دی جا رہی ہیں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں کیا گیا، ان جرائم کو گنا گیا، تمہارا یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے۔ اور یہ تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہود کے تعلق سے چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، پورے عرب کے اندر ایک ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ یہ لوگ علم والے ہیں، ان کے پاس معلومات ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس واسطے ان کا پاس لحاظ تھا، ان کا احترام تھا، جب یہ کوئی بات کہتے تھے لوگ توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، تو وہاں یہ اور تدبیریں کی گئیں۔ ایک تدبیر یہ بھی کہ بھئی ایسا کرو، ایک گروپ مدینے چلا جائے، اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا، ایک گروپ کو یثرب بھیج دو ڈیلیگیشن، وہاں جو یہودی علماء ہیں ان سے جا کر پوچھیں، اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، لیکن اگر وہ یہ کہیں غلط ہے تو نہیں مانتے، کیونکہ وہ لوگ علم والے ہیں۔ تو مشرکین کا ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ مکے سے یثرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں، تو یثرب میں آیا ہے پوچھنے کے واسطے انہی علماء یہود سے۔ وہ تو ایک نمبر کے آدمی تھے، یہ تو ان کا جرم تھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ صاف جواب دیں، غلط تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے علم کے خلاف ہے، اور صحیح کس طرح کہیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں کے خلاف ہے۔ نیتیں یہ ہیں کہ جو نبی آئے ہیں ان کا دین نہ پھیلے، نیتیں یہ ہیں۔ تو مکے والوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ان کا عمل یہ ہے کہ مکے کے اندر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، خاندانوں کے، گھرانوں کے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا۔ فرمایا تب تو وہ غلط بات ہے، تم اچھے ہو وہ غلط ہے، اس واسطے کہ تم تو جوڑے بیٹھے تھے سارے مکے کو، انہوں نے آگے توڑ دیا، تو توڑنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ یہ وہی منطق ہے جو آج ہم بھی لوگ کہا کرتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ صاحب ساری گندگیاں کا قبول ہیں مگر کسی طرح سے مسلمان جڑے رہے، اور مسلمان جوڑتے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جوڑ بہت اچھی چیز ہے مگر بشرطے کہ کسی خاص اہم کاز کے لیے ہو۔ اگر مقصد اچھا ہے تو اس کے لیے جوڑ بھی اچھا ہے، اور مقصد غلط ہے تو اس کے لیے جوڑ کہاں سے اچھا ہوگا؟
اگر ڈاکو مل کر کے اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں تو وہ اتحاد اچھا ہوگا؟ ہرگز نہیں. سمجھ میں آیا؟ چوروں کا اتحاد اچھا نہیں ہوتا. ہاں متقین کا، پرہیزگاروں کا، اہل علم کا اتحاد بہت اچھا، کاز ہونی چاہیے صحیح. تو یہود نے یہی کہا کہ تم جو ہے تم بہت اچھے تھے. یہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے، یہ دیکھا کہ تم جوڑے بیٹھے تھے مکے والوں کو، اور یہ جن صاحب نے آ کر کے توڑ دیا، توڑنا برا. مکے والے واپس چلے گئے کہ بھائی علماء نے یہ کہہ دیا، یہود کے علماء نے. تو یہ تھی پوزیشن ان کی کہ پورا عرب جو ہے وہ ان کو دیکھتا تھا. تب ان کا غلط ہونا سارے عرب کا غلط ہونا ہو رہا تھا، اور ان کا صحیح ہونے سے سارے عرب صحیح ہو سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے کانٹے بڑے بڑے خطرناک یہی تھے. اس واسطے اتنے گویا یوں کہیے کہ کئی رکوعوں کے اندر اور تقریباً 80 آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ اور ان کے جرائم بتائے گئے ہیں. اوپر سے ترا یہ تھا کہ وہ ہم چو دیگر نیس والی بات تھی کہ ہم تو یوں ہیں، ہم تو نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ میاں کی اولاد ہیں، ان کا کنبہ ہیں، ہم تو ان کے دوست ہیں، ہم ساتھ خون معاف ہیں ہمارے واسطے. یہ سارے دعوے تھے ان کے. اس لیے ایسے مجرموں کی گویا کلی کھولنی ضروری تھی. تو یہاں پہلے تو رکوع کے اندر بالاجمال ان کو خطاب ہے، اور اس کے بعد دوسرے رکوع سے پھر اس کی تفسیر شروع ہوتی. فرمایا اے بنی اسرائیل. اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، جس کو آپ انگلش میں نک نیم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو نام کے وہ مشہور ہو جائے. اصل میں یہ عبرانی زبان میں کا یہ لفظ ہے اسرائیل. تو اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل جو ہے یہ الہ کے معنی میں تھا، اللہ، جس کو ہم آج مثلا عربی کے اندر عبداللہ کہتے ہیں، اسی معنی میں عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہا جاتا تھا. یعقوب علیہ السلام کیونکہ عبادت گزار تھے، نبی تھے، اور عبادتوں کے اندر ان کا وقت لگتا. افسوس یہ ہے، میں بات رو کر کہتا ہوں، ان کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر قصے کہانیاں تو بے شمار، وہاں گئے تھے، اس سے لڑے تھے، اس سے مرے تھے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ساری تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہی بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن ان انبیاء کی سیرت کیا تھی؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا زندگی کس طرح کی تھی؟ خالی پڑی ہوئی کتابیں، کچھ معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کیسے تھے، اسحاق علیہ السلام کیسے تھے، بلکہ ان کی زندگی کے وہ باتیں انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح سے لکھ دی کہ نبی کا جو ایک وقار ہونا چاہیے وہ ذہنوں سے نکل جاتا، بالکل نہیں قائم ہوتا ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد. واقعی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیسا منتخب فرمایا تھا. ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ واقعی ایک نبی کا جو ایک وقار ہونا چاہیے آج وہ ہمارے وہ دلوں میں اندھی عقیدت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس علم کی بنیاد پر کہ ایسی یوں کہیے کہ ایسے پرسنالٹی جو ہے، ایسی شخصیت وہ قابل احترام ہونی ہی چاہیے جس کی زندگی ایسی اور ایسی ہے. تو قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کی زندگیاں کیسی تھیں، ورنہ ان کتابوں سے کچھ پتہ نہیں چلتا. بہرحال یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. تو جس طرح ہم کسی کو عبداللہ کہہ دیں، ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے اولاد جو چلی تو وہ 12 کنبے بنتے چلے گئے، تو وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو وہ 12 کنبے بدستور باقی تھے. اور ان میں آپس میں باوجود اس کے کہ ان سب کی اصل ایک تھی، مگر گروپ بندیاں اس طرح تھیں کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ، رشتے ناتے کچھ بھی نہیں تھے، یہ گروپ الگ وہ گروپ الگ. یعنی اس کے اندر افتراق اور اختلاف کی حالت یہ تھی کہ فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ سے جن کا مقابلہ تھا، کم سے کم یہ مقابلہ اور اس کی یہ سخت سزائیں ان کو جوڑ کے رکھتی، مگر توبہ کیجئے جوڑ تو ان کی طبیعت میں تھا ہی نہیں. میدان تیہ میں کہ جہاں ان کی منزل اور نشان کوئی نہیں تھا اور 40 سال تک وہاں بھٹکے ہوئے ہیں، وہاں بھی وہ مصیبت ان کو نہ جوڑ سکی. پانی کے لیے پیاس سے ترس رہے ہیں، کہاں ہے پانی، کہاں ہے پانی. موسیٰ علیہ السلام پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں مارنے کے واسطے یہیں لائے تھے، مصر کے قبرستان کیا ختم ہو گئے تھے، وہاں مر جاتے، اس سے اچھا رہتا وہیں مر جاتے، یہاں کہاں کو لائے. یہ تانے دیے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تو ہمارے واسطے پانی کا انتظام. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خداوندہ یہ بدبخت قوم سرکش جو ہے،
یہ کسی طرح نہیں مانتی آپ کے جو ہے اتنے کمالات دیکھنے کے باوجود ذرا سی ان کی تکلیف ہوئی اور فوراً میرے پر چڑھ کے دوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلانی چٹان کے اوپر اپنی لاٹھی مارو. تو اس میں قرآن شریف میں ہے, آگے آئے گا, فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, 12 چشمے اس میں سے نکلے. تو 12 چشمے اس لیے نکالے گئے کہ وہ ایک گھاٹ سے تو سارے پانی لیں گے نہیں. انہوں نے کہا یہ تو تیرا گھاٹ ہے, میں کیوں آؤں, اور یہ میرا گھاٹ ہے تو کیوں آئے. جو ہندوستان کے جو اچھوتوں کا جو حال ہے, سمجھ چھوت چھات جو تھی وہ ٹھیک ان یہودیوں کے اندر اس وقت تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک کیا کہ ان کے واسطے اللہ سے دعا کر کے ہر ایک کنبے کے واسطے الگ ہی چشمہ بنوایا, ایک لاٹھی مار کر کے. تو یہ تھا ان کا ایک طریقہ اور ان کا انداز, ان کے اخلاق اور کردار. تو وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے, مہربانی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. فضیلت اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر رہا ہے. 1,24,000 انبیاء میں 1 لاکھ بنی اسرائیل کے اندر آئے. اتنی بڑی تعداد انبیاء کی جس قوم کے اندر ہو, اس قوم کی فضیلت میں کیا شک اور شبہ ہے. تو فضیلت تو ہوئی اس لحاظ سے, مگر یوں بھی ہے کہ اس سے سرکشی بھی کھلتی ہے ان کی. تورات میں بھی لفظ سرکش کا لفظ موجود ہے 2-3 جگہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو سرکش کہہ رہے ہیں, سرکش قوم ہے. تو اس سے سرکشی بھی کھلتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, اور مثال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ, اپنا بچہ اگر ٹھیک ٹھیک پڑھنے والا بچہ ہے تو ایک ہی استاد کے پاس ایک ہی اسکول میں بھیج دیں گے, وہ پڑھ لے گا. لیکن اگر سرکشی ہے طبیعت میں تو پھر اس کو واسطے ایک استاد کے پاس بھیج رہے, وہاں نہیں پڑھتا. یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیجیں گے, شاید یہاں پڑھ لے, وہاں نہیں پڑھتا. وہاں سے مار کھائے گا تو تیسرے کا بھیج دیں گے, شاید وہاں پڑھ لے, وہاں نہیں پڑھتا. تو یہ استاذوں کو جو بدلا جا رہا ہے بار بار, یہ اس کی سرکشی کی علامت ہے. یہی صورت تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کے اندر بعض وقت ایک وقت میں ایک نبی نہیں بلکہ 70 انبیاء ایک وقت میں اسی ایک قوم کے اندر موجود ہیں, اور محنتیں ہو رہی ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں, مگر ان کی طبیعت میں جو بگاڑ ہے وہ کسی طرح اس کی درستگی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ تھی وہ صورت. تو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تم کو 40ویں آیت میں واپس جی 40ویں آیت میں. ارے اچھا, میں وہ 122 میں کھول رکھی ہے. ہاں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, شکریہ. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا, اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, تم میرے عہد کو پورا کرو, میں اپنے عہد کو تمہارے معاملے میں پورا کروں گا. تو 2 طرف سے عہد ہے. یہ کون سا عہد ہے کہ جو اللہ نے بندوں سے کیا ہے یا بنی اسرائیل سے کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے عام رکھا ہے, تو جتنے عہد ہیں قرآن شریف میں ذکر کیے گئے ہیں یا ان کی کتابوں میں موجود ہیں, ان میں سے کوئی ایک یا وہ سب مراد ہو سکتے ہیں. مثلا سارے انسانوں سے, سارے اولاد آدم سے بھی ایک عہد لیا گیا, اور عہد تھا وہ اللہ کی ربوبیت کا, وحدانیت کا. تو یہ میں نے تم سے عہد لیا, تم میرے عہد کو پورا کرو. تو پھر اللہ کا نے کیا عہد کیا ہوا ہے کہ میں جو میری ربوبیت کو مانیں گے, میری وحدانیت کا عقیدہ رکھیں گے, میں ان کو جنت میں بھیجوں گا. مطلب یہ کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا جنت میں بھیجنے کا. یہ تو سب کے واسطے. ایک بنی اسرائیل سے بھی عہد ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا, ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا, عہد لیا تھا, وعدہ لیا تھا, اور ہم نے ان میں 12 جو ہیں وہ قبیلے تھے, تو 12 نقیب ہم نے ان میں بھیجے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی کرنے والے, ان کی رہنمائی کرنے والے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, اور اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں گا. یعنی کیا مطلب؟ میری تائید, میری نصرت, میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی اور میرے نبیوں کو مانا, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ,
اور اگر تم ان کی توقیر اور احترام اور اکرام کرتے رہے. یہ عہد تھا جو بنی اسرائیل سے خاص طور پر لیا گیا تھا. اسی طرح سے ایک عہد اور تھا، اور وہ یہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس وقت کا ذکر کیجئے جب اللہ نے سارے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا. اس میں انبیاء بنی اسرائیل بھی آ گئے، اور انبیاء سے عہد لینے کا مطلب ان کی امتوں کو بھی اس میں شامل کرنا تھا. ہم نے انبیاء سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب دوں گا اور علم پیغمبری دوں گا، پھر تمہارے بعد میں ایک نبی آئے، ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. ایمان لانا تو ٹھیک ہے، مدد کرنے کا مطلب کیا ہوا جب بعد میں آ رہا ہے؟ مدد کرنا یہ کہ اپنی لوگوں کو اس کے بارے میں باخبر کرتے رہنا، ایسا رسول آنے والا، ایسا رسول آنے والا. ایک عہد یہ تھا. معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے عہد لیا گیا، ایک رسول بعد میں آنے والا ہے. دو عہد ہو گئے. تیسرا عہد ایک اور بنی اسرائیل سے جو خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ایک پیشین گوئی یہ سنائی گئی تھی کہ میں تمہاری مملکت کے حدود جو ہیں وہ ریڈ سی اور پیلسٹائن سے لے کر کے نہر فرات تک جو عراق کے بارڈر پر ہے ایران کی طرف، وہاں تک پہنچاؤں گا. یہ حدود سلطنت بڑھانی ہے تمہاری. تو یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، مگر ساتھ میں یہ تھا، وہیں تورات میں یہ موجود ہے، میرے حکموں پر چلتے رہنا. یہ بات وہاں موجود ہے، میرے حکموں پر چلتے رہنا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگرچہ یہ ہوا کہ یہ جب تک حکموں پر نہ چلے تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کے حدود کو نہیں بڑھایا اور وہ وہیں اپنا توڑ پھوڑ کرتے رہے اسی فلسطین کے علاقے میں، یوشع ابن نون کے سرکردگی میں جب وہاں پہنچ گئے. لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا اور بنی اسرائیل ایک صدیوں کی مار پیٹ اور اس کے نقصان اٹھا کر کے داؤد علیہ السلام کی شخصیت پر جمع ہو گئے. اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پورے اسرائیلی جو ہیں وہ جڑ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، فوراً ذرا دیر نہیں کی. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا جو حکومت کا دائرہ ہے وہ واقعتاً ریڈ سی سے لے کر کے فرات تک ہو گیا. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. مگر جیسے ہی سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی بیٹا ان کا ہے تو بیٹے کی اپنی گڑبڑ، پھر لوگوں کی اپنی گڑبڑ. معلوم ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ جو گندگی بھری ہوئی تھی وہ فوراً سامنے آ گئی، وہی پھر توڑ پھوڑ. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر وہ حدود سلطنت جو ہے وہ سمٹتے چلے گئے اور وہ عراق کی طرف سے ایک بادشاہ اٹھا بخت نصر، جا کر کے ان کے سر کچل ڈالا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تم جو ہے 2 مرتبہ فساد کرو گے زمین کے اندر، خوب تمہارا سر اٹھے گا اس فساد کے اندر. لیکن کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. فرمایا وہ پہلا وعدہ اس طرح سے ہوا ہمارا پورا کہ ہم نے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، وہ ان کی بستیوں کے اندر گھس گئے اور ان کو بری طرح سے رون ڈالا. تو یہ اللہ نے وعدے کو پورا کیا. اب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میرے وعدے کو تم پورا کرو، تو تمہارے تم سے میں نے جو وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا. تو یہ کئی وعدے ہیں، کچھ قرآن شریف میں ذکر ہے، کچھ تورات کے اندر موجود ہے. حاصل یہ کہ ان کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تمہارے دلوں کے اندر خوف صرف میرا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پیسے کا لالچ ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ کا ڈر ہے. انی معکم کے معنی یہی ہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری تائید اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اب یوں تو خیر یہ نصیحت اللہ کی سبھی کے واسطے ہے، ہمارے واسطے بھی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. مگر ان کے واسطے اسپیشلی خصوصیت سے اس واسطے تھا، یہ بات تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے ان معجزات کو، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو معجزات ظاہر ہوئے،
فرعون جیسے ظالم اور جابر طاقت کو سمندر میں لے جا کر ڈبو دیا گیا اور اسی سمندر میں خشک راستے بنا کر کے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا گیا. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا ہو اس کو اللہ کی قدرت کے ماننے میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ پھر آگے اس کو اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے حکموں پر چلنے میں کیا پریشانی لاحق ہوتی. لیکن جیسے ہی وہاں پہنچ گئے اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب چلو تم آگے چلو. نارتھ کے اندر ایک قوم آباد ہے جو شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہے. جاؤ ان تک جا کر کے میرا پیغام حق پہنچاؤ اور ان سے جہاد کرو. نہیں ہم نہیں جاتے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی قوم ہے, کس طرح سے ہے, اس طرح اندھیرے میں جا کر کہاں ہم سر ماریں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں تحقیق حال کرو وہ لوگ کس طرح کے ہیں, کیا ان کا نظام ہے, کیا ان کا معاشرہ ہے, کیا ان کی طاقت اور قوت ہے, یہ ساری چیزیں. اور اگر تم کچھ کمزوریاں وہاں دیکھو تو یہاں کا سب سے بتلا دینا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھو پریشانی کی تو پھر تم مجھ سے صرف آ کر بتانا. پورے گروپ ایک ڈیلیگیشن موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا جس میں یوشع ابن نون بھی ہیں اور ایک اور بھی ہیں, کالب ان کا نام تورات کے اندر بھی موجود ہے اور وہیں سے علماء مفسرین نے بھی لیا ہے. تو یہ دو آدمی بھی اس میں ہیں. وہاں انہوں نے خوب